اور کیا بجٹ عوام کے لیے خوشحالی اور خوشخبریاں لے کر آئے گا یا نہیں، اور موجودہ حکومت کے 2 سال رہ گئے ہیں اور 2 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان عوام کو خوشخبریاں دے سکیں گے، عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ راشد بھائی کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑی تنقید ہوئی ہے اس حکومت پر اور انہوں نے تجربات بھی بہت زیادہ کیے، اب اسد عمر سے شوکت ترین تک معاملہ جا پہنچا. آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اپنے قدم جو ہے جما چکی ہے اور اب چیزیں جو ہیں اگلے 1.5-2 سالوں میں اچھی ہوں گی؟ کون سی چیزیں؟ معاشی طور پہ عوام خوشحال ہو جائے گی؟ ابھی تو دسترس سے ہی چیزیں باہر ہو رہی ہیں. جب سے پیدا ہوئے نا 2-3 چیزیں کم سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک. ایک قیامت قریب ہے. صحیح. دوسرا زمانہ خراب ہے. ٹھیک. تیسرا ہے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ روڈوں پہ دیکھیں تو گاڑیوں کا معیار بڑھتے بڑھتے لا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لوگوں کے ہاتھ میں موبائل کا معیار بڑھتے سے بڑا چل جا رہا ہے. روڈوں کے اوپر پہلے جتنی سائیکل ہوتی تھی اس کی 10 گنا زیادہ موٹر سائیکل ہو گئی ہیں. تو ہر ایک کا لائف اسٹائل جو ہے بڑھتے چلا رہا ہے اور آدمی کہتے ہیں یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور حالات خراب ہیں. دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھتی ہے اور ہمارے یہاں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے اوپر اس گورنمنٹ کا قابو پانا ناممکن ہے. اور اس کے اوپر قابو نہ پانے میں کوئی گورنمنٹ کا قصور نہیں ہوگا کہ اس گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کر دیا یا یہ گورنمنٹ نااہل ہے کہ مہنگائی پہ قابو پا لے گی. آپ کے جو پچھلے 40 سال سے آپ نے بویا ہے آج آپ اس کو کاٹ رہے ہیں نا. تو جو 40 سال کی بربادی ہے، جو 40 سال کی تباہی ہے یا 40 سال کی جو نااہلی ہے، اگر آپ آج بھی غور کریں گے تو آپ کے پارلیمنٹ کا جو معیار ہے، پارلیمنٹرز کا جو معیار ہے وہ بتدریج جو ہے نا بد سے بدتر ہوتا چلے جا رہے ہیں. صحیح. جب آپ کے پارلیمنٹ میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ نہیں ہوں گے اور جب تک آپ ان کاموں کے اوپر ان لوگوں کو نہیں لگائیں گے کہ جن کا اس کام کے اندر تجربہ ہوگا تو آپ کبھی بھی آگے گرو نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک امریکن کمرشل کونسل سے ایک سوال کرا کہ یار پاکستان تو آپ کا بڑا اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور آپ کہتے ہو جی پاکستان ہمارا دوست ہے، تو آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر پروجیکٹ پر آتا ہے تو آپ پاکستان کے پروجیکٹ کو تو کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرتے ہیں نسبت جتنا کہ آپ کی دنیا میں دوسرے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو اس نے کہا تمہارا سوال تو بہت اچھا ہے. بولے دیکھو جب تمہارے یہاں سے کوئی بندہ ایک اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے نا تو پورے واشنگٹن ڈی سی کو پتہ ہوتا ہے جی پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اچھا. اور بولے جب وہ گاڑی سے جب وہ آتے ہیں پریزنٹیشن دینے کے لیے تو وہ دنیا کی بہترین گاڑی سے اترتا ہے. ٹھیک. اس کے ہاتھ میں دنیا کی بہترین گھڑی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کا بہترین سگار یا پائپ ہوتا ہے. اور جب وہ آتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں لیٹس اسٹارٹ دا پریزنٹیشن. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے جس بندے سے کہتا ہے کہ آپ بھی پریزنٹیشن اسٹارٹ کرو تو اس بندے کو لیپ ٹاپ کھولنا بھی نہیں آتا. صحیح. اس کی نسبت بنگلہ دیش سے ایک بندہ آتا ہے پریزنٹیشن دینے کے لیے تو پورے واشنگٹن ڈی سی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کون آ رہا ہے. جب وہ آتے ہیں تو ایک ٹیکسی سے اترتا ہے. جب وہ سوٹ ہوتا ہے اس کے سوٹ کے اوپر استری بھی اسی طرح نہیں ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ پریزنٹیشن تو وہ اکیلا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور جب وہ پریزنٹیشن دیتا ہے تو اس پوری پریزنٹیشن میں ایک دم پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی پریزنٹیشن کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے. وہ جو اپنا پروجیکٹ لے کے آتا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر اس کی کمانڈ ہوتی ہے اور تمہارے سے جو بندہ لے کے آتا ہے اس کے پروجیکٹ کے اوپر کمانڈ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے جو لوگ ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اگر پاکستان کے لیے جس دن سوچنا شروع کر دیں گے اس دن آپ دیکھیے گا کہ کون سوچے گا. راشد بھائی اس میں 2 چیزیں ہیں، پھر میں سمینہ مطلوب صاحبہ کی طرف جاؤں گا. آپ نے 40 سال کا ذکر کیا، 40 اور 35 کا یہ ہے. 35 سال کوئی اور حکمران رہا، 40 سال کوئی اور حکمران رہا. یہ ایک جنگ ہے پاکستان میں. انڈیا میں ایسا نہیں ہوا اور ہمارے بنگلہ دیش میں بھی. اگر آپ کا مقصد ہے کہ 35 سال جمہوریت ہوئی اور 40 سال ماشاءاللہ رہا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ماشاءاللہ رہے نا تو وہاں پہ ڈالر اسٹیبل رہے. اور بلیو کریں کہ بزنس جب کہ کہتے ہیں کہ جب ماشاءاللہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ایڈز بند کر دیتے ہیں اور ایڈ وغیرہ نہیں ملتی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے پاکستان کے بزنس مین جتنے انہوں نے گرو کرا ہے. لیکن ایک تھیوری ہے اس میں بھی کہ وہ شاید جو چیزیں بلڈ ہوئی ہیں وہ چونکہ جنگی حالات تھے ہمیشہ تینوں ادوار میں تو ہمیں تھوڑی سی سپورٹ ملتی رہی تو اس لیے لگ رہا تھا کہ اکانومی بہتر ہے، حالانکہ اکانومی کی گروتھ نہیں ہوئی. اس پہ بھی جانیں گے. سمینہ مطلوب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ایم این اے ہیں، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ موجودہ حکومت چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. آپ آج شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت ناکام رہی، لیکن اگر ہم حکومت کی بات کریں اور بجٹ کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے کوئی خوشخبری لے کر آئے گا، یا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ ماضی کا جو غلطیاں تھیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی، ان غلطیوں کی وجہ سے ہم دب کر رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ تو اس حکومت کا پٹیا ایسا خاصا بن گیا ہے کہ یہ بیچارے اپنا ہر ملبہ پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. اب تو 3 سال گزر گئے, اب تو یہ بالکل نیئر اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی تک اسٹل یہ وہی کچھ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں 2 بجٹ میں لا چکے, اس کے علاوہ یہ منی بجٹ بھی کہیں لے آئے, تو عوام کو کیا ریلیف دیا؟ بجٹ کا مقصد انہیں شاید نہیں پتا. بجٹ وہ چیز ہوتی ہے جس میں جس کی ڈویژن سے ہمارے ادارے مستحکم ہوتے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ مستحکم ہونے ہوتے ہیں, ہمارے بہت سارے سسٹم مستحکم ہونے ہوتے ہیں, ہمیں بہت سارے فنڈس جو ہے ایسے ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں جو ہماری ہیلتھ, ایجوکیشن اور ریلوے اور ہر ایوری تھنگ. لیکن یہ مجھے یہ بتائے اب تک کوئی پراپر انہوں نے ڈویژن کی نہیں کی. جو پہلے ہم ہر سسٹم کے لیے ایگزامپل کے طور پہ ہیلتھ کے لیے ہم جو ایلوکیٹ کرتے تھے انہوں نے آدھا بجٹ اس کو کر دیا. یہ ریلوے کے لیے اب ریلوے کے حالات آپ کے سامنے, جب ریلوے کے لیے یہ 3 گنا کم بجٹ انہوں نے پچھلی دفعہ ریلوے کو دیا. جب آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا, آپ کے پاس نئے ٹریک بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی, پروگریشن نہیں ہوگی. یہ اب تو 3 سال ہو گئے ہیں, اب تک تو انہیں بہت کچھ بہتری لے آنا چاہیے تھی. اور ہم تو چاہتے ہیں بجٹ ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. لیکن سمینہ مطلب صاحب ایک چیز سے ہم ریلوے کی بات کریں, پی آئی اے کی بات کریں یا اسٹیل مل کی بات کریں, یہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو جس کو سب سے زیادہ سرو آپ لوگوں نے کیا. پی ٹی آئی کے پاس تو ابھی 2-2.5 سالوں سے آئے اور ان کی تباہی 2-2.5 سالوں میں نہیں ہوئی, پچھلے 15-20 سالوں میں ہوئی, اور آپ دونوں جماعتوں نے حکومت کی. تو اصلاحات آپ نہیں لا سکے, نہ آپ لا سکے نہ پاکستان پیپلز پارٹی لا سکی. تو یہ تو تھوڑا سا زیادتی ہو جائے گی کہ ہم 2-2.5 سالوں کی کارکردگی پہ ہی سارا بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیں. اچھا چلیں ہم ایک ٹائم جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک کہ ہمارے 35 سال مارشل رہا اور باقی سال 2 پارٹیاں حکومت کرتی رہیں, جنہیں وقتاً فوقتاً مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو 3 دفعہ گرا دیا گیا. سال کے وقفے کے بعد, 2 سال کے وقفے کے بعد, اب یہ 4 سال کے وقفے کے بعد. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ کسی حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے سب سے زیادہ ذکر کیا. آپ کسی کی بات پہ نہ جائیں, آپ فیکٹس دیکھیں کیا چیزیں جو ہم لوگوں نے عوام کو نہیں دی. کیا اس وقت عوام کے یہ حالات تھے, یہ رونا دھونا تھا, یہ چیزیں تھی. غریب دنیا تو مر رہا ہے, مر گیا, تو اس وقت تو پرامن حالات رہے. آپ کیسے دوسری حکومتوں کو بلیم دے سکتے ہیں؟ رونا دھونا تو آپ جی, اب آپ ان کے 3 سالوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب رہی بات اسٹیل مل, تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کی بات چلی تو انہوں نے سب سے زیادہ اپوز کیا اور اتنا شور مچایا مسلم لیگ نون کی حکومت میں. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات چلی تھی, ہماری پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات چلی تھی, لیکن ان لوگوں نے سب سے زیادہ شور مچایا. ٹھیک ہے سمینہ مطلب صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. راشد احمد صدیقی صاحب ممتاز صنعت کار ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے پوائنٹ آف ویو ان کا بھی لیتے ہیں. آپ نے گفتگو سنی سمینہ مطلب صاحبہ کی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا. 5 سال پچھلے ان کو ملے تھے, ماشاءاللہ سے ان کو 5-5 سال کے 3 ٹینیور کا موقع ملا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بجٹ کے اوپر بات کرتا ہے کہ جی بجٹ ملے گا اور ملک کے اندر ہم نے بجٹ نہیں لگایا, ہم نے خرچہ نہیں کرا, ہم نے یہ نہیں کرا. سب سے پہلے دیکھیں کہ بجٹ کے اندر وہ پیسہ آئے گا کہاں سے. ٹھیک, اگر انہوں نے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اسحاق ڈار ان کے وزیر خزانہ تھے, ہم اسحاق ڈار کے آگے فقیر بنے رہے گے. جی ہمارے 3.5 بلین روپیز آپ نے ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ریفنڈ بنتے ہیں, جو اصولی طور پہ آپ کو ان کو 24 گھنٹے پہ لوٹا دینے چاہیے تھے, اور آپ نے ہم کو 5-7 سال سے ہمارے پیسے روکے ہوئے ہیں. ٹھیک, اسحاق ڈار نے اپنا پورا ٹینیور گزار دیا. ہم نے ان کو ایف پی سی سی آئی کے اندر بلایا, ہم نے ان کو کے سی سی آئی میں بلایا, ہم 12 کتنے پروگرام میں نے پرسنل پی ٹی وی بھی کیے, آپ کے ساتھ بھی کیے, میں نے کتنے پروگرام کرے, اور بلیو کریں
کہ ہم ان کے ساتھ فقیر بنے رہے، لیکن انہوں نے آج تک ہمارا لیکن اس میں راشد بھائی یہ بھی تو ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سنگل پینی انہوں نے ہمارا ریفنڈ نہیں کرا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی وہ ٹوٹل پیور انہوں نے بزنس مینوں کو اپنا لیفٹ اوور سمجھا ہوا تھا، انہوں نے بزنس مینوں کو بالکل تھوڑی سی بھی گھاس نہیں ڈالی. اس کی نسبت جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فرسٹ پرائرٹی کے اوپر انہوں نے بزنس مینوں کو بلایا، انہوں نے بٹھایا اور ہمارے ریفنڈ واپس کرے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جو آپ کے سیلز ٹیکس کا ریٹرن ہوگا، ایکسپورٹر جیسے وہ کرے گا وہ آن لائن اس کو اپلائی کرے گا اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو وہ پیسہ اس کو واپس مل جائے گا. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے کم سے کم ان کی ایک انٹینشن ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں اور کاروبار ایک اچھے ٹریک پہ چل جائے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ہم لاکھ باتیں کر لیں کہ جی پاکستان جو ہے اچھے ٹریک پہ نہیں جا رہا، پاکستان کے پاس بجٹ نہیں ہے، پاکستان کا اچھا بجٹ نہیں ہے. پاکستان کا بجٹ صرف اور صرف اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے. آپ جس دن یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ بزنس مین دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے، اس دن آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا. دیکھیں اگر بزنس مین دوست بجٹ ہوگا، اگر آج میرے پاس فرض کریں کہ 50 مشینیں لگی ہوئی ہیں، آج میں 1 بلین کے ایکسپورٹ کر رہا ہوں، اگر یہ بزنس مین فرینڈ ہوگا تو میں 50 کے بجائے 100 مشینیں لگاؤں گا، میں 1000 کے بجائے 2000 امپلائی رکھوں گا، میں 1 بلین کے بجائے 2 بلین کے ایکسپورٹ کروں گا. آپ بجٹ کس پیسے پہ بنائیں گے؟ آپ پیسے انہی پیسوں پہ بنائیں گے نا جو آپ کے پاس ریونیو کے طور پہ آئے گا، جو آپ کے ٹیکس کی کلیکشن ہوگی، جو آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کا جو ڈالر آئے گا، آپ اسی کی بیس پہ بنائیں گے نا بجٹ. تو جب آپ کے پاس وہ بیس ہی نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ جو بھی بجٹ بنائیں گے فالس بنائیں گے. اب آپ کو یہ دیکھیں کہ جو بجٹ بنتا ہے، اگر آپ پچھلے کئی دور میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ مین پیسہ کراچی جنریٹ کرتا ہے. کراچی پاکستان کا ہب ہے، اور کراچی جن لوگوں کے خیال میں، جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کراچی شاید صرف ایک زبان بولنے والوں کو شہر ہے، تو وہ میں آپ کو کہوں گا وہ اپنے ذہن سے غلط فہمی کو نکال دے. شہر کراچی وہ شہر کراچی ہے جہاں پہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ، اور کراچی چلتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر خوشحالی آتی ہے. آپ پنجاب کے گاؤں میں دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کے پی کے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ سندھ کے اربن ایریاز میں چلے جائیں، ان تمام جگہوں پہ جو خوشحالی آئے گی نا وہ صرف اور صرف کراچی سے آئے گی. اور اگر جس دن آپ نے کراچی کو فوکس کر لیا، جس دن آپ نے فیصل آباد کے بزنس مینوں کو فوکس کر لیا، اور جس دن آپ بجٹ لے کے آگئے بزنس مین فرینڈ یا انڈسٹریل فرینڈ بجٹ آپ لے کے آگئے، آپ بلیو کریں کہ پاکستان کی معیشت اس طرح جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک پرسیپشن ہے مسلم لیگ نون کا، یہ پرسیپشن رہا ان کے بارے میں، یہ تو ہمیشہ بزنس مینوں کو سپورٹ کرتی ہے. آپ اتنے ناراض؟ میں تو آپ کو سامنے بتا رہا ہوں، اگلی خاتون وہاں پہ ہیں، ابھی آپ کے ساتھ لائن پہ ہیں، تو آپ اسحاق ڈار کا تین جتنے بھی ان کا ٹینیور رہا ہے، آپ اگر مجھے ایک سنگل پہ نہیں بتا دیں کہ انہوں نے کہا ریفنڈ کے اندر ہم کو دیا ہو. اگر گورنمنٹ بقول ان کے کہ جی ہماری گورنمنٹ بہت اچھی چل رہی تھی، اگر آپ کی گورنمنٹ بہت اچھی چل رہی تھی، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ تھا، آپ بہت مستحکم تھے، تو آپ ہمارے پیسے ہم کو لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مانیں گے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہماری ایکسپورٹ کو ڈکلائن کرنے کے اندر ان کا بہت بڑا کردار کیسے رہا کہ جب آپ صنعت کاروں کا 3.5 بلین روپیز پھنسا لیں گے تو ہر آدمی نے اپنی ایکسپورٹ بند کر دی. وہ کہتے تھے یار اگر میں آج ایکسپورٹ کروں گا تو میری کمائی تو 5% ہے، اور 10% تو میں جو میرے ریفنڈ بنتے ہیں وہ میرا گورنمنٹ روک لیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی 5% تو میری جب سے جانا شروع ہو گیا نا، تو لوگوں نے اپنی انڈسٹری سے پیسہ نکال کے ریئل اسٹیٹ کے اندر لگا دیا. ٹھیک ہے سمینہ مطلوب صاحبہ، گفتگو آپ نے سنی راشد احمد صدیقی صاحب کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو ایشو تھا 3.5 بلین ریفنڈز تھے، وہ ہمیں نہیں ملے آپ کے دور میں، جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن جب وہ وزیر خزانہ بنے تو بالکل بھی نہیں. ان کو FTCCI میں بلایا گیا، کراچی چیمبر آف کامرس میں بلایا گیا، وعدے دعوے ضرور ہوئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں ان کی بات سن رہی ہوں، لیکن یہ اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں. پورے کراچی کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک کی بات. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا. ہمارے بزنس کے لیڈر ہیں ایس ایم منیر صاحب جو پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، انہوں نے اسحاق ڈار سے کم 15-20 دفعہ میرے سامنے ریکویسٹ کری ہے. ٹھیک جی سمینہ صاحبہ، میں کہہ رہی ہوں ہمارے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا ٹیکس بہترین تھا. آپ یہ تو نہ کہیں ٹیکسوں کے بغیر بھی کبھی کنٹری چلتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بغیر بھی کنٹری چلتے ہیں. آپ اپنی انڈیویجویلٹی اگر آپ 22 کروڑ کی عوام کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بغیر ملک چلا سکتی ہیں، تو اگر آپ مجھے کوئی دنیا کا ایسا ملک بتا دیں جو 22 کروڑ کا ملک ہو جو ایکسپورٹ کے بغیر چل سکتا ہو. تمام رو رہے تھے، بالکل کوئی بھی نہیں رو رہا تھا، تمام بزنس مین سیٹسفائڈ تھے، ہر بندہ مطمئن تھا اور لگن کے ساتھ کام کر رہا تھا. ملک ترقی کی کے ٹریک پہ چلا ہوا تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ ریئلٹی کو محسوس ہی نہیں کریں گے تو پھر اس ملک کے میں
खास तरक्की होनी है? मुझे ये बताएं, जब आप महसूस ही नहीं कर रहे कि भी हमारा मुल्क अब किस नहज पे है 3 सालों से, और पहले हम किस लेवल पे पहुंच रहे थे, तो आपको हम क्या कह सकते हैं? आपको खुद फर्क महसूस होना चाहिए। आप लोगों को रियलिटी बताया करें। आप अपनी इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल नहीं है समीना साहब, राशि भाई वो ये समझ रही हैं कि शायद ये आप अपनी किसी कंपनी या अपने इदारे की बात कर रहे हैं। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और न मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। हमारे बिजनेस के लीडर हैं एस एम मुनीर, जो सिर्फ मेरे लीडर नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं। सुनिएगा, अब सराज तेली मरहूम, ये बिजनेस, ये देखिए बिजनेस की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FTCCI है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये उन तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर। देखिए मेरी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुस्लिम लीग नून की मतलब एक कारकुन बन के मत सोचें, आप एक पाकिस्तानी बन के सोचें, और ये देखें कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो XY कोई भी जमात हो, आप आज पहले पाकिस्तानी बन के सोचें कि पाकिस्तान को कैसे कैसे और किन किन हालात के अंदर नुकसान पहुंचाएंगे। और मैं तो आपको बड़े तवज्जुह से कह रहा हूँ, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लें, मेरे पर्सनल भी अगर आप कहेंगे अपना नंबर देंगे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा कि मैंने PTV बैठ के भी, जब इसहाक डार गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी आप ही का टीवी होता था, गवर्नमेंट का टीवी होता था, मैंने उस वक्त भी इसहाक डार को कहा था कि जी इसहाक डार हमारे साथ वो कर रहे हैं जो रॉल के एजेंटों ने हमारे साथ नहीं करा है। जब आप बिजनेसमैनों को $3.5 बिलियन अपने पास दबा के बैठ जाएंगे, और एक बिजनेसमैन अगर वो $1 अरब की, वो 1 अरब की अगर एक्सपोर्ट करता था, उसका 10% रिफंड के अंदर फंस जाएगा, जिसके अंदर उसका 5% नफा होता था। तो उसने क्या करना है कि इन हालात से बचने के लिए उसने कहा ऐसा कारोबार को तो करने की जरूरत ही नहीं, मैं अपने पैसे निकाल के मैं रियल एस्टेट में डाल देता हूं, और रियल एस्टेट से मैं अपना पैसा कमा लूंगा, जिसके चक्कर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट हमारी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई। जी समीना साहब, आखिरी 1 मिनट है, मेरी एक बात सुनो। जी। सबसे पहले तो मुझे ये मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं लोगों के सोच के मुताबिक बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये अवामी नुमाइंदा तो है नहीं, ये अपनी ओपिनियन आपको दे रहे हैं, अपना तजर्बा पेश कर रहे हैं, मैं अवाम की सोच की बात करूंगी। मुझे ये बताएं, उस वक्त तो इतनी दुहाइयाँ तो थी नहीं, उस वक्त तो हमारा मुल्क एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा था, इस चीज को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और हमारी इतनी महंगाई भी, आखिर कुछ अब तो इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहे आपको, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी रकम की बात कर रहे हैं, उस वक्त इन्वेस्टर थे शौक से आके आखिर उन्हें कोई बेनिफिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।